اماوس کی ایک خوفناک رات تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف اپنے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ چار دوست ٹیٹو، نانو، بلو اور شیدو اپنی گاڑی کے پاس اس سنسان روڈ پر کھڑے تھے۔ یہ سب سیر کرنے مینگورا جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے تمہیں روکا بھی تھا کہ ورکشاپ سے گاڑی کی ٹیوننگ کروا لیتے ہیں، پر تمہیں جلدی ہی بہت تھی، بلو نے ٹیٹو سے کہا۔ جلدی تو سبھی کو تھی، مجھے دوش کیوں دے رہے ہو؟ بلو، آپس میں نہیں لڑو، اس مسئلے کا حل سوچو، نانو نے سب سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمیں کوئی ورکشاپ ڈھونڈنی چاہیے، پر یہاں تو کوئی گھر تک کا نام و نشان نہیں، شیدو نے جواب دیا۔ چلو دوستو، ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں، شاید کوئی مدد مل جائے۔ انہوں نے گاڑی کو لاک کیا اور پیدل نکل پڑے۔ راستہ بہت سنسان تھا، اپنے قدموں کی آہٹ سے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ مجھے تو بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سارا علاقہ چڑیلوں اور بھوتوں کا ہے، نانو نے گھبرا کر کہا۔ وہ دیکھو دوستو، سامنے روشنی نظر آ رہی ہے، ہم وہاں چلتے ہیں، شاید کوئی گھر ہے وہاں، ٹیٹو نے کہا۔ پھر وہ سب اس طرف رواں دواں ہو گئے۔ جب پاس پہنچے تو وہ حیران رہ گئے، وہاں ایک بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ویرانے میں اتنا بڑا ہوٹل، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، بلو نے کہا۔ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، چلو چلتے ہیں اندر، شیدو نے کہا۔ وہ سب ہوٹل میں چلے گئے۔ ایک نہایت خوبصورت لڑکی نے ان کا استقبال کیا اور کہا، آئیے، ہمارے پیراڈائز ہوٹل میں آپ کا سواگت ہے۔ بلو، ٹیٹو، نانو اور شیدو ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ مجھے تو یہ کوئی چھلاوا محسوس ہو رہا ہے، بلو نے اپنے دوستوں سے کہا۔ بلو بہت سمجھدار اور ہوشیار تھا۔ تینوں دوست اس پر ہنسنے لگے۔ تم تو ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہو، شیدو نے بلو کو ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی ہوٹل کا مینیو اٹھائے آ گئی۔ سر، ہمارے پاس چائنیز، رشین فوڈز کے سب آئٹمز ہیں، یہ لے مینیو اور آرڈر کریں۔ شیدو نے مینیو پڑھا اور چکن روسٹ کا آرڈر دیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہ خوبصورت لڑکی جس نے ان کا استقبال کیا تھا پاس آئی اور بولی، سر، آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ سب روم میں آرام کر لیں۔ پھر وہ سب دوست ہوٹل کے کمرے میں چلے گئے۔ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، یہ جگہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، بلو نے اپنے دوستوں کو سمجھایا، پر وہ نہیں مانے۔ ٹیٹو نے کہا، بلو یار، تم بہت ڈرتے ہو، چلو سو جاؤ۔ سب دوست گہری نیند میں گم ہو گئے۔ شیدو بھی گہری نیند کے مزے لے رہا تھا کہ اچانک اسے چیخوں کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، پر کوئی دوست نہ اٹھا۔ شیدو ان چیخوں کا تعاقب کرتا ہوا ہوٹل کے صحن میں آیا۔ چیخوں کی آواز جنگل سے آ رہی تھی۔ وہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ گھنے جنگل میں دیکھا ایک لڑکی چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے رو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور پوچھا، کون ہو تم؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو شیدو کے اوسان ختم ہو گئے۔ وہ لڑکی ہوٹل کی ریسیپشنسٹ تھی، جس کا روپ بہت بھیانک ہو چکا تھا اور اس کا منہ بہت بھدا ہو چکا تھا اور خون منہ کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ شیدو وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانسیں پھول گئی۔ وہ ذرا آرام کے لیے رکا تو اس کی دل کی دھڑکن یہ دیکھ کر تیز ہو گئی کہ سامنے ویٹر چڑیل کے روپ میں کھڑی تھی۔ وہ ان دونوں چڑیلوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ ان دونوں چڑیلوں نے اس کا دل نکال لیا اور اسے درخت سے لٹکا دیا۔ بلو، نانو اور ٹیٹو صبح اٹھے تو دیکھا کہ شیدو کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ ہوٹل کے کاؤنٹر پر گئے اور ریسیپشنسٹ سے پوچھا کہ ہمارے دوست شیدو کا علم ہے آپ کو؟ ریسیپشنسٹ نے مسکرا کر جھوٹ بول دیا کہ شیدو سیر کرنے گیا ہے۔ آپ کمرے میں جائیں اور آرام کریں، میں آپ کے لیے ناشتہ بھجواتی ہوں۔ وہ تینوں کمرے میں واپس چلے گئے۔ ٹیٹو نے بلو سے کہا کہ شاید سیر کرنے گیا ہوگا شیدو، ابھی واپس لوٹ آئے گا۔ دوپہر کا ٹائم ہو گیا مگر شیدو نہیں لوٹا تو بلو اور اس کے ساتھی بہت پریشان ہو گئے اور ہوٹل کے کمروں میں ادھر ادھر اسے دیکھنے لگے۔ جب انہوں نے ہوٹل کا دوسرا کمرہ کھولا، وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھے۔ وہ سارا کمرہ انسانی کھوپڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ خون کے دھبے زمین پر نظر آ رہے تھے
اور لاشیں پڑی تھی۔ ٹیٹو یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ بلو نے اسے اٹھایا۔ نانو ڈر کے مارے کانپنے لگا اور بلو سے کہا، ہماری خیر نہیں، لگتا ہے ہمارا بھی آج ایسے ہی حال ہونے والا ہے، چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، نانو نے کہا۔ بلو نے جواب دیا، وہ چڑیلیں ہمیں یہاں سے بھاگنے نہیں دیں گی۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں سارے ماجرے کا علم ہو گیا ہے تو انہی کی طرح ہمیں مار کر ہمارا خون پی جائیں گی۔ ان چڑیلوں کی کوئی کمزوری ہوگی جس کی بدولت ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ ان کی نگاہ ایک سامنے والے کمرے پر پڑی جس پر تالا لگا تھا۔ بلو نے وہ تالا توڑا اور تینوں دوست اندر چلے گئے۔ وہ کمرہ اجڑا پڑا تھا، وہاں ایک صندوق پڑا تھا۔ ٹیٹو نے وہ صندوق کھولا، اس صندوق میں ایک کتاب رکھی تھی۔ ٹیٹو نے وہ کتاب اٹھا کر بلو کو دی۔ بلو نے وہ کتاب پڑھنا شروع کر دی تو سکھ کا سانس لیا۔ اس ہوٹل کے تہہ خانے میں 2 گڑیاں دفن ہیں جن میں ان دونوں چڑیلوں کی جان ہے۔ اگر ان گڑیوں کو جلا دیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائیں گی۔ وہ سب تہہ خانے میں گئے اور گڑھا کھودا۔ واقعی وہاں 2 گڑیاں دفن تھی۔ بلو نے ان کو جلایا، وہاں دھماکہ ہوا اور وہ ہوٹل کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ تینوں وہاں سے بھاگے اور گاڑی کے پاس پہنچ کر سکھ کا سانس لیا۔ انہیں اپنے دوست شیدو کی آج بھی بہت یاد آتی ہے اور وہ ڈر کے مارے کانپنے لگتے ہیں۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔